دنیا کا بہترین احساس یہ جاننا ہے کہ آپ کی موجودگی اور غیر موجودگی دونوں ہی کس کس کے لیے معنی رکھتے ہیں۔ دلوں میں آگ، ہاتھوں میں گلاب رکھتے ہیں۔ سب لوگ اپنے چہروں پر دوسرا نقاب رکھتے ہیں۔ دنیا کے سامنے خود کو فرشتہ ثابت کرنے سے تنہائی میں ایک اچھا انسان بننا زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ جب کسی کو چن لیا جاتا ہے نا تو چہرے معنی نہیں رکھتے، ماضی نہیں پوچھا جاتا، بس خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ محبوب سے نسبت رکھنے والا خاک کا ذرہ بھی اہل محبت کے لیے کوہ نور سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے، احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ محبتوں کو پانے والے ہی خوش نصیب نہیں ہوتے، بلکہ محبتوں کو سنبھال کر رکھنے والے زیادہ خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اس عورت کے دلی سکون کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا جس کی پہلی محبت اس کا شوہر ہو۔ محبت کا خوبصورتی سے کوئی تعلق نہیں، یہ جس سے ہو جائے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ کوشش کریں کہ وہ باتیں آپ کے کانوں تک کبھی نہ پہنچیں جو لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، ورنہ دنیا میں مخلص نظر آنے والے لوگوں سے آپ کو شدید نفرت ہونے لگے گی۔ ذہنی مار اتنی بری ہوتی ہے کہ انسان دیمک کی طرح ختم ہو جاتا ہے اور کسی پہ کوئی الزام بھی نہیں آتا۔ جن کے پاس کسی سوال کا جواب نہیں ہے وہ بھی بول رہے ہیں۔ دنیا میں ہر طرف لفظوں کا شور ہی شور ہے، دراصل لوگ بولتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ راز نہ کھلنے پائے، جیسے کہ وہ جانتے نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا، بات ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو، انہیں بتا دو ان دونوں کانوں کے بیچ میں دماغ آتا ہے جہاں بات ٹھہر جاتی ہے۔ محبت کے لیے پاگل ہونا ضروری ہے۔ عقل مند لوگ محبت نہیں تجارت کرتے ہیں، خسارہ دے کر راستہ بدل لیتے ہیں۔ امانت صرف چیز یا رقم کی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات اور احساسات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں۔ غلطی ہو تو مان لیں اور غلط فہمی ہو تو دور کر لیں، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن میں دونوں طرف سے نبھانے کی چاہت ہو۔ ساری عمر خود سے جڑے لوگوں کو خوش کرنے میں گزار دینے کے بعد خالی ہاتھ رہ جانے کا نام زندگی ہے۔ عورت جب کسی مرد پر دل ہار بیٹھتی ہے تو پھر کوئی دوسرا اسے فتح نہیں کر سکتا۔ مرد اگر سیرت کو ترجیح دیتے ہیں تو عورت صورت کی بجائے سیرت سنوارتی۔ شکل کی خوبصورتی محض آنکھوں کو بھاتی ہے، جبکہ کردار کی خوبصورتی دلوں کو فتح کرتی ہے۔ دل کے اندر اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسروں کے راز سما جائیں۔ جب تعلق ضرورت کے ہوں تو ان کی یاد بھی ضرورت کے وقت ہی آتی ہے۔ بعض دفعہ زندگی ایک ایسے مقام پر ٹھہر جاتی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کس طرف کو نکلے، آگے یا پیچھے۔ ایسے میں اگر کوئی دل کا بوجھ ہلکا کر دے تو اچھا لگتا ہے۔ محبت میں کیے جانے والے تمام دعوے اور وضاحتیں وقتی ہوتی ہیں، جنہیں سوچ سوچ کر انسان اپنی باقی زندگی جہنم بنا لیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ کسی آدمی کے حسن اخلاق پر بھروسہ مت کرو جب تک غصے کے وقت اس کا تجربہ نہ کر لو۔ عورت محبت کے بغیر ایسے مرجھا جاتی ہے جیسے کوئی پھول دھوپ نہ ملنے کی وجہ سے اپنی تازگی کھو بیٹھتا ہے۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہوتے ہیں، ان کا احتیاط سے چناؤ، کئی دلوں کو کھول اور کئی زبانوں کو بند کر سکتا ہے۔ مخلص ہو کے دیکھیں، آپ کا خلوص آپ کے منہ پر ماریں گے لوگ،
جب آپ کا ذلیل ہونے کو جی چاہ رہا ہونا تو آپ کسی کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ بیوی کی 2 حرکتیں جو شوہر کو بے انتہا پسند ہیں۔ نمبر 1، شوہر کو غصے میں دیکھ کر خاموش ہو جانا۔ نمبر 2، کوئی بھی نیا کام کرنے سے پہلے شوہر سے مشورہ کرنا۔ جو عورت ہر وقت آئینہ دیکھتی رہتی ہے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت مغرور ہوتی ہے۔